دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ آج میرے ساتھ لاہور سے شریک گفتگو ہیں سینئر جرنلسٹ انتظار قریشی صاحب۔ قریشی صاحب کے ساتھ میری بحث ہوتی ہے فیس بک پہ، تو میں نے سوچا کہ ان سے کیوں نہ ہم یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے بھی بات کریں۔ قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں انڈیا سے اور ہندوؤں سے اتنی نفرت کیوں پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا اگر آپ فلیگ دیکھیں تو اس کو ایک گرین کلر ہے اور اس کے ساتھ وائٹ کلر ہے جو مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اگر پاکستان میں ہندوؤں اور سکھوں سے دشمنی رکھی جاتی ہوتی یا ان سے کوئی نفرت کا ایلیمنٹ ہوتا تو ہمارے تو لاہور میں آپ کا سب سے بڑا ٹیمپل ہے ہندوؤں کا، نارکلی میں، اور میں نے بذات خود وہاں پر کئی تہواروں کی جو ہندو تہوار ہیں جیسے ہولی ہے اس کی میں نے خود بھی کوریج کی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بہت زیادہ مندر بھی ہیں اور بہت زیادہ گردوارے بھی ہیں۔ یہاں پر تو پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس نے انڈین سکھوں کے لیے راہداری بنائی ہے سیالکوٹ میں، نارووال میں، سوری۔ تو یہ تو بات ماننے میں نہیں آتی ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ ہندوؤں سے پیار نہیں کرتے ہیں یا ان سے نفرت کرتے ہیں، ایسا تو دیکھنے میں نہیں آتا۔ ہاں، جہاں تک یہ بات ہے کہ ان دو اسٹیٹ کی آپس کی جو پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے لوگوں میں فاصلے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا بابری مسجد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 21 اور مساجد ہیں جن کو انہدام کا حکم دیا ہے بھارتی سرکار نے، اور ان کی جگہ پہ دوبارہ مندر بنائے جا رہے ہیں۔ تو کیا پاکستان میں آپ کو کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کہیں ہم نے ہندوؤں کا کوئی مندر یا کوئی گردوارہ ختم کر کے وہاں پر کوئی مسجد تعمیر کرنے کا کوئی منصوبہ بنایا ہو؟ کسی بھی دور حکومت میں تو ایسا کام نہیں ہوا ہے جی۔ کتنے مسجدوں کو گرا کر مندر بنانے کا حکم دیا؟ یہ تقریباً 20 سے 21 مساجد ہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے یہ۔ نہیں، یہ خبر ہے سر، یہ آن ریکارڈ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اور اس کی ایک کڑی ہم نے بابری مسجد کی صورت میں بھی دیکھی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، کیا بابری پاکستان مسجد میں کی جب ایسی مثال ہے کہ ہم نے کسی گردوارے کو یا کسی مندر کو منہدم کر کے ریاستی سطح پہ، دیکھیں ریاستی سطح پہ اگر ایسا ہوا ہے تو کوئی مثال دیں؟ کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں جتنے مندر تھے، جتنے گردوارے تھے، وہ اب اسی حالت میں ہیں جس میں 47 میں تھے، یا ان کا سٹیٹس تبدیل ہو گیا ہے؟ کہیں لوگوں نے رہائش اختیار کر لی، کہیں اسکول بن گیا، کہیں کچھ اور ہو گیا؟ جی دیکھیں، وہ پنجابی میں ایک مثال ہوتی ہے کہ جن جن باغوں کا کوئی والی وارث نہ ہو وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو جو پاکستان میں بسنے والی ہندو کمیونٹی تھی، یہ تو اس کو چاہیے تھا کہ اپنے مندروں کی وہ حفاظت کرتے۔ ہاں، البتہ یہ بات ہے کہ کسی کو مندر کی حفاظت سے ریاستی سطح پر روکا نہیں گیا ہے۔ اور یہ آپ ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ لاہور میں دیگر جو ہمارے شہر ہیں وہاں پر حسن ابدال میں بہت بڑا گردوارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں بہت سارے ٹیمپلز موجود ہیں جہاں پر ہم جاتے ہیں اور کوریج بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پر ہندو جو ہیں وہ اپنی جو ان کو مذہبی آزادی ریاستی سطح پر دستیاب ہے اس کے مطابق اپنے سارے وہ تہوار مناتے ہیں۔ تو کبھی کسی نے جا کے ان کے تہواروں پہ پتھراؤ نہیں کیا، کبھی کسی پولیس والے نے جا کے ان کے تہواروں کو روکا نہیں، بلکہ یہاں پر ہمارے جو ادارے ہیں وہ تو ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انارکلی میں جو مندر ہے وہاں پر جو انارکلی کی تاجر برادری ہے ان کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں پر جا کے ان کے ساتھ شریک ہوتی ہے، اور ان کو ہولی اور دیوالی کے جو تہوار ہیں وہ بڑے پرجوش طریقے سے منائے جاتے ہیں۔ تو نفرت کا ایلیمنٹ نہیں ہے، نفرت لوگوں میں نہیں ہے، نفرت ریاستی سطح پر ہے۔ اور ریاستی سطح پر کیوں ہے؟ یہ اپنی اپنی ریاست کی پالیسیاں ہیں، ان پالیسیوں پر نظر ثانی کریے۔ اور میں یہ جو ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں اور اس بات کو مانتا ہوں کہ جو طاقت ہے وہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ سے بڑا تو طاقتور کوئی بھی نہیں ہے، روس سے بڑا تو طاقتور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کی، الٹیمیٹلی وہاں پر بلینز آف ڈالر لگائے اور کتنے ہی فوجی بھی ان کو مارے گئے، افغان شہری بھی مارے گئے، جو ٹیرر گروپ تھے ان کے لوگ بھی مارے گئے۔ اسی طرح سے امریکہ کی مثال ہم دیکھتے ہیں، سعودیہ کی مثال دیکھتے ہیں۔
اس کے ساتھ اسرائیل کی مثال دیکھیں. ابھی حالیہ ہمارے سامنے غزہ کا معاملہ آیا ہے, اس کے علاوہ شام کا معاملہ آیا ہے, اس سے پہلے بھی یہاں پر تقسیمیت ہوتی رہی ہے, لیکن الٹیمیٹلی سب کو شکست کھانی پڑی ہے. بات جو ہے وہ نیگوشیشن سے ہی ہوگی. تو میری یہ وش ہے, میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا ریاستی سطح پر, اپنے سفارتی سطح پر اچھے مراسم ڈیولپ کریں, اپنی تجارت کو پروموٹ کریں, اپنی سیاحت کو پروموٹ کریں. یقین کیجیے اسی میں ان دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں, نہ صرف ان کی بھلائی ہے, نہ صرف ان کی فلاح ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پورا خطہ ہے اس کے امن کے لیے یہ ایک انتہائی اہم انیشیٹو ہو سکتا ہے. اچھا قریشی صاحب، جب بابری مسجد ڈیمالش کی گئی تھی تو پاکستان میں سینکڑوں مندر جو ہیں ڈیمالش کیے گئے، اور کچھ میں تو گورنمنٹ کی مشینری یا میونسپل کمیٹی کی مشینری بھی استعمال ہوئی. لاہور میں جین مندر کو بھی نشانہ بنایا گیا. تو پاکستان میں جو مندر تھے ان کا کیا قصور تھا؟ اور بابری مسجد کا جھگڑا جو ہے وہ تو صدیوں سے چل رہا تھا، 100 سال سے بھی شاید زیادہ ہو گئے تھے اس کو. انگریزوں کے زمانے سے وہ ایک متنازع جگہ تھی. تو اس کا بدلہ جو ہے پاکستان میں لیا گیا، اتنے بڑے پیمانے پہ لیا گیا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا صاحب، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ میرے منہ پہ تھپڑ ماریں گے یا مجھے برا کہیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا ریئیکشن آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ اوفینسو جو ہے اس کا جواب اوفینسو ہوتا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے جین مندر کی بات کی ہے، شاید آپ نے ابھی دیکھا نہیں ہے، آپ ابھی جا کر دیکھیں، وہاں پر کروڑوں روپیہ لگا کر بڑا خوبصورت ٹیمپل ابھی بھی موجود ہے. اور جین مندر سے جو نوادرات نکلے ان کو بڑی ہی حفاظت کے ساتھ ابھی بھی لاہور کا جو میوزیم ہے وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے، محفوظ رکھا گیا ہے. یو میں وزٹ اینی ٹائم، آپ کبھی لاہور تشریف لائیں، میں آپ کو لاہور کا میوزیم دکھاتا ہوں جہاں جین مندر کی تمام نوادرات جو ہندوؤں سے منسوب ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، محفوظ پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جین مندر میں اس سے پہلے کسی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایک دفتر ہوتا تھا اور اسی دفتر میں یہ جین مندر واقع تھا. اب وہ دفتر یہاں سے ڈیمولش کر دیا گیا اور یہاں پر صرف ایک ٹیمپل ہے. اور یقین کیجیے بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا، بڑا دیدہ زیب انداز سے بنایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پلانٹیشن کی گئی ہے، لوگوں کے بیٹھنے کے لیے چھوٹا سا پارک بنایا گیا. تو یہ تو بڑا خوبصورت ہے، اس کی تو حفاظت کر رہے ہیں، اس کو تو محفوظ ہے. آپ یہ بتائیے کہ بابری مسجد کو کیوں منہدم کیا گیا؟ اور اگر آپ ہماری مساجد کو وہاں پر منہدم کریں گے تو الٹیمیٹلی جو یہاں پر ان کے مندر ہیں، یہاں پر جو مذہبی جنون ہے اگر وہ ہندوؤں میں ہے تو وہ مسلمانوں میں بھی ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام 100% ہندو جو ہیں وہ جنونی ہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمام ہندو جو مسلمان ہیں پاکستانی وہ بھی 100% جنونی ہے. ایسا نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی نا کہ ریاستی مشینری استعمال ہوئی جین مندر کو ڈیمولش کرنے کے لیے، تو سر وہ ڈیمولش نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاستی مشینری استعمال ہوئی لیکن وہ اس کے دفاع کے لیے استعمال ہوئی، اس کو فسادات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوئی. کسی بھی ملک کی جو فورسز ہوتی ہیں، جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی شر پسندوں کے ساتھ مل کے کاروائیاں نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ شر پسندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حرکت میں آتے ہیں. اور یہی کچھ ہوا سر. اچھا قریشی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا جین مندر پہ اٹیک نہیں ہوا تھا؟ اور آپ نے کہا کہ اگر وہاں آپ اٹیک کریں گے تو یہاں پہ اس کا رد عمل ہوگا، ریئیکشن ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ اس مسجد کا تو بہت پرانا قضیہ چل رہا تھا، اور ہندوؤں کی کمپلینٹ یہ تھی، جس کو ایک مسلمان آرکیالوجسٹ نے بھی اپنے انٹرویوز میں ویریفائی کیا، کہ جب پہلی دفعہ میں وہاں گیا 70s میں تو ہمیں مسجد کے نیچے کسی نان مسلم اسٹرکچر کے نشانات ملے، اور ہندوؤں کا دعویٰ یہی ہے کہ وہاں مندر تھا، اور دیٹ از ناٹ دی اونلی ٹیمپل وچ واز ڈیمولشڈ. تو اس طرح کی جو شکایات ہیں وہ تو ہیں نا وہاں پہ. ایسے آپ ایسی کی جگہ بات بھی ہیں جہاں پہ جس کی عمارت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسٹرکچر اور ہے، اس کے اوپر مسجد کھڑی کر دی گئی. آپ کی بات 100% درست ہے. نہ صرف بابری مسجد بلکہ اس کے علاوہ بھی جتنی باقی ماندار مساجد ہیں جن کے بارے میں یہ پلان ہے انڈین گورنمنٹ کا کہ ان کو وہ ڈیمولش کر کے دوبارہ سے مندر بنائے گی، وہاں پر پہلے مندر تھے، مندر ہوں گے، ان کے آثار موجود ہیں، آرکیولوجسٹ بتا رہے ہیں. لیکن یہ ہوا کب ہے؟ یہ اس وقت ہوا ہے جب یہاں پر انویڈرز آئے ہیں، جیسے یہاں پر مسلمان ترک آئے ہیں، یہاں پر افغان آئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر ایرانین آئے ہیں.
तो बिल्कुल उन्होंने जब ओवरकम किया, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर अपना चार्ज लिया, अपना इक़्तिदार संभाला, तो ज़ाहिर बात है वो मुसलमान थे, तो फिर उन्होंने जो मंदिर वगैरह थे वो उनको डिमोलिश भी किया और वहाँ पे मसाजिद भी बनाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हिंदू पावर में है, हिंदू ताकत में है, भारतीय सरकार ताकत में है, हिंदू रिजाइन है ये, तो अब वो अपने अंदाज से कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है अगर उन इन्वेडर्स ने ये गलती की कि उन्होंने आपके मंदिरों को, आपके गुरुद्वारों को डिमोलिश करके वहां पे मस्जिदें बना दी, तो आज आप अब ताकत में आए हैं, तो आप अब उनकी मस्जिदें खत्म करके वहां पर दोबारा से टेंपल बना रहे हैं, वहां पर दोबारा से मंदिर बना रहे हैं, गुरुद्वारे बना रहे हैं। अगर कल को फिर कोई इन्वेडर ताकत में आ गया या कुछ खिच्चे की सूरत हाल बदल गई, तो मतलब गलती जो उन्होंने की, गलती आप भी वही कर रहे हैं। तो अमन की जो अमन की जो बात करते हैं, वो बात वो यानी वो तो दफन हो गया ना। आप ये कहते हैं कि इन्वेडर्स आए, मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन्होंने यहाँ पर आकर आतंक फैलाया, उन्होंने यहाँ पर मंदिरों का खत्म किया, मसाजिद बनाई, तो भाई आज आप भी तो मसाजिद को खत्म करके मंदिर बना रहे हैं, उनमें और आपकी पॉलिसी में फर्क क्या रह गया? अमन तो फिर जी कहाँ गया? अमन उन्होंने दिया ना, अमन आपने दिया, अमन कहाँ से ढूंढे? साहब, आप किन इन्वेडर्स की बात कर रहे हैं? बाबर की बात कर रहे हैं, औरंगजेब की कर रहे हैं, या उससे पहले वाले हुक्मरानों की कर रहे हैं? और क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि किसी दूसरे मजहब की प्लेस ऑफ वर्शिप को आप डिमोलिश करके उस पर मस्जिद बना दें, और फिर दूसरा फरीक जो है वो ये अगर कंप्लेंट करे कि भाई हमारी यहाँ पे कुछ प्लेस ऑफ वर्शिप थी, उस पर गलत तौर पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर आपको गिला किस चीज का है? जब आप मान भी रहे हैं कि इस तरह हुआ था, अगर हुआ, ज्यादती हुई, उस ज्यादती का अजाला होना चाहिए। देखें जी, जहां तक इस्लाम की बात है तो इस्लाम बुत परस्ती से मना करता है। जब खाना काबा में 365 बुत रखे हुए थे, हर दिन का, हर दिन का एक बुत था, हर दिन एक बुत की स्पेसिफिक बुत की प्रस्तिश होती थी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा कि ये शिर्क है, ये बिदअत है, बुत परस्ती से कुरान हमें मना करता है, तो हमने बुत परस्ती नहीं करनी और खाना खुदा को इन बुतों से पाक करना है, तो लिहाजा उन्होंने इन बुतों को डिमोलिश किया। लेकिन अगर आप देखें कि इस्लाम ये हरगिज नहीं कहता कि आप बुत परस्ती करें। इस्लाम ये कहता है कि आप बुत परस्तों को आप इस्लाम की दावत दें, दीन की दावत दें, और उसका बेहतरीन हल ये है कि आपका करैक्टर ऐसा होना चाहिए, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप देखें तो 63 साल जिंदगी में 40 साल तो करैक्टर रिप्रेजेंटेशन है ना। 40 साल तो उन्होंने ये बताया नहीं कि मैं नबी हूँ। नबूवत का दौरानिया तो 23 साल है जिसमें सारा नबूवत का काम किया उन्होंने। 40 साल सिर्फ उन्होंने अमली जिंदगी गुजार कर लोगों को मुतासर किया, और ये उनके किरदार की खूबसूरती थी कि लोग उनकी तरफ आए। अब देखिए, आपने ये जो बात की है कि उन्होंने इन्वेडर्स बात की, गलत की, जितने भी हैं यहाँ पर इन्वेडर्स ही हैं, चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो मंगोल हो, चाहे वो जो भी हो, फौरी हो, जो भी हो, सारे तो बाहर से आए। इन्वेडर्स ही हैं, सब यहाँ पे इन्वेड किया महमूद गजनवी हो, जो भी हो, सबने किया, यहाँ पर अपनी सल्तनत कायम की। जब उन्होंने अपनी सल्तनत कायम कर ली तो फिर उन्होंने अपनी सल्तनत को अपने अंदाज से ही चलाना था। तो इस्लाम बुत परस्ती की किसी सूरत की इजाजत नहीं देता है, और इसके साथ साथ इस्लाम ये भी कहता है कि किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो, कहीं वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा ना कह दे। तो उसमें सारा कुछ आपके करैक्टर रिप्रेजेंटेशन है। आपने अपना किरदार ऐसा माशरे को दिखाया है, लोगों को आपने अपने किरदार से मुसलमान करना है। लोगों को अपनी तलवार से मुसलमान नहीं करना। मैं यहाँ पर एक सवाल करता हूँ आपसे, मुझे बताइए कोई भी तारीख लाकर क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने लोगों को कत्ल करके मुसलमान किया? उन्होंने तो जो ऊपर कूड़ा फेंका करती थी उसकी तीमारदारी करके लोगों को मुसलमान किया। उन्होंने तो लोगों को अपने किरदार और अपने प्यार और मोहब्बत से लोगों को मुसलमान किया है। जी जी कुरैशी साहब, हम मौजू से हट जाएंगे। वैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये कूड़ा डालने वाली जो रिवायत है ना, ये भी सही रिवायत नहीं है, लेकिन हम इंडिया तक रहते हैं, पाकिस्तान तक का रहते हैं, तो ये बताइएगा कि अगर एक इन्वेडर ने एक मंदिर को गिरा के, जैसे आपने खुद एतराफ़ किया कि हुआ ये, उस पर मस्जिद बना दी, तो हिंदू अगर ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई थी और उस गलती का, उस ज्यादती का अजाला किया जाए, तो वो क्या गलत कहते हैं? और जहां तक नहीं आपने तो कहा कि मूर्ति, सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर दूसरा आपने ये कहा कि इस्लाम मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं देता, तो क्या
जहां पे मुसलमानों की हुकूमत हो वहां पे फिर मूर्ति पूजा पे पाबंदी होनी चाहिए? देखें, इस्लाम आपको आपको बीइंग मुसलमान आपको बुत परस्ती की इजाजत नहीं देता। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में ये मंदिर ना होते। पाकिस्तान में कितने मंदिर हैं, आप डाटा उठाकर देखिए। क्या वहां पर बुत परस्ती नहीं होती है? क्या कभी किसी ने उनको रोका? क्या कभी रियासती सतह पर किसी ने रोका? क्या कभी किसी मस्जिद का इमाम उठ के उनके पीछे गया कि आप यहाँ पर बुत परस्ती क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप कर रहे हैं, आपको अपनी मजहबी हासिल है। Do whatever you want to do in according to the law of our state. तो उससे तो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ये मुसलमानों को मना करता है कि मुसलमानों ने बुत परस्ती नहीं करनी है। ये हिंदुओं को मना नहीं करता है कि बुत परस्ती नहीं करनी है। आप अपने तरीके से करें, आपको तो मैं सिर्फ दावत दे सकता हूँ। अब दूसरी बात, आपने ये क्लेम किया कि हिंदुओं के साथ ज्यादती हुई और मैंने ये एतराफ किया। पहली बात तो ये है कि मैंने एतराफ नहीं किया क्योंकि मैंने ये गलती नहीं की। ये मेरा एतराफ नहीं है, ये हिस्ट्री है। मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, तो इसमें एतराफ बात ना बीच में की जाए तो मेरा मुनासिब है। अच्छा, अब उसका अजाला किया जाए। आपका ये भी फरमाना है कि हिंदू कह रहे हैं कि उनकी मंदिरों का अजाला किया जाए। अगर आप अमन चाहें, अगर आप में बर्दाश्त हो, अगर आप वाकई अमन के दाइन हो, तो जरूरी नहीं है कि आप मसाजिद को डिमोलिश करके वहां पर मंदिर बनाएं। आप दूसरी जगहों पे भी मंदिर बना सकते हैं। और अगर आपको ये डिमोलिश नहीं करनी है मस्जिदें, तो कम से कम मुसलमानों को आप उसकी मुतबादल जगह दे दें जहां पर वो अपनी मसाजिद बना सके। आखिर वो भी तो भारतीय शहरी है, तो उनको भी तो आप जो शहरी हुकूक है वो दें, उनके मजहबी हुकूक उन्हें दें। इसमें बुराई क्या है? अगर अगर पाकिस्तान के हिंदू यहाँ पर बुत परस्ती कर सकते हैं, अपने मंदिर में अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि मुसलमान जो है वो अपना वहां पर हिंदुस्तान में अपनी इबादत नहीं कर सकते? मैंने अभी आपको कई वीडियो इंटरनेट पे मिल जाएंगी। लोग नमाज जुमा के लिए अगर शाहराहों पे रश होता है मसाजिद में, तो लोग बाहर सफ़े बिछा लेते हैं। तो वहां पर जो रियासती सतह पर जो पुलिस एहलकार है वो नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को तशद्दुद करते नजर आते हैं। ये कौन सा अमन है? ये कौन सी अच्छा कुरैशी साहब, उसमें यह बताइएगा कि एक तरफ तो यह है कि आपने खुद माना कि इन्वेडर्स आए, उन्होंने मस्जिदें गिराई, मंदिर गिराए, मस्जिदें बनाई। तो सर, जब इस्लाम इजाजत ही नहीं देता किसी का मंदिर गिरा के, किसी की प्लेस ऑफ वर्शिप गिरा के मस्जिद बनाने की, तो उसको क्यों जस्टिफाई फिर आप कर रहे हैं कि उनको उसी तरह बरकरार रखा जाए? तो अगर आपने मस्जिद बनानी थी, खाली जगह नहीं थी क्या? मंदिर गिरा के ही बनानी थी? ये क्या मेंटालिटी थी? अच्छा, ये वही मेंटालिटी थी जो आज हम जो सदियों साल पुरानी मेंटालिटी थी, आज वो 2025 में भी वही मेंटालिटी नजर आ रही है। अगर उन्होंने मंदिर डिमोलिश किए तो आज आपने मसाजिद डिमोलिश कर दी। अब दोनों में फर्क क्या रह गया? सर, आपने खुद कहा कि वो, सर सुन लेना, मैं ये कह रहा हूँ जब वो ताकत में थे उन्होंने आपके मंदिर डिमोलिश किए। अब आप ताकत में हैं, आप उनकी मसाजिद को डिमोलिश कर रहे हैं। तो फर्क क्या है दोनों में? सर, बड़ा बड़ा अहम फर्क है कि जब आप खुद मान रहे हैं कि ये मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाई गई, या तो आप ये कहें कि ये मस्जिद मस्जिद थी, उसको गिरा के उसके ऊपर आप मंदिर बना रहे हैं। खुद आप मान रहे हैं कि इन्वेडर्स थे, उन्होंने ये काम किया। अगर एक गलत काम हुआ, उस गलत काम को अगर वो कहते हैं जी कि ये हमारे साथ ज्यादती हुई थी, उसको खत्म करना ये नाइंसाफी कैसे है? ये मुझे बताइए। जब आप, मैंने पहले क्लियर किया है कि जब वो ताकत में आए तो उन्होंने मंदिर डिस्क कर दिए। ठीक है, मैंने मान लिया। आप ही के इंडियन आर्कियोलॉजी की आर्कियोलॉजिस्ट जो डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है, मैं उनकी बात से एग्री कर, चलो ठीक है, हमने तो वहां पे आर्कियोलॉजी नहीं की, हमें तो उनके हकायक का नहीं मालूम, चले मैं उन्हीं की बात को मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ आप अमन के दाई हैं, आप अमन की भाषा की बात करते हैं, अमन की समा की रोशन करने की बात करते हैं, तो देखें अगर उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में और अपनी ताकत के दौर में आपके मंदिरों को डिमोलिश कर दिया, वहां पर मसाजिद बना दी, तो अगर आप आज उनकी मसाजिद को डिमोलिश करके दोबारा वहां पे मंदिर बना रहे हैं, अगर सूरत हाल बदलती है, खित्ते की सूरत हाल बदलती है, एक बार फिर कोई आके उसको इन्वेड कर लेता है क्या कोई, या इंडिया में कोई मुस्लिम दौरे हुकूमत कायम हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे? फिर वो आपके मंदिरों को डिमोलिश कर देंगे। तो हल ये नहीं है, इसका मतलब नहीं है, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ नहीं है, थप्पड़ का जवाब किसी को समझाने में मफामत में है। अगर आप मफामत से चलना चाहते हैं, अगर आप अपने
جو ریلیشن شپ ہے ان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں بسنے والے ہندو ہیں ان کو ان کے حقوق دیے جائیں, اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں رہنے والے ہندو ہیں ان کو مذہبی آزادی دی جائے, اگر آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ پاکستان میں جو آپ کے مندر ہیں ان کو ڈیمولش کیا جائے, تو پھر آپ یہ پسند کیوں کرتے ہیں کہ جو بھارت میں ہماری مساجد ہیں آپ ان کو ڈیمولش کریں؟ تو ڈیمولش کرنا از ناٹ دی سولوشن. صاحب آپ بیسک پوائنٹ جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ ایک انویڈر آتا ہے باہر سے, وہ خالی جگہ پہ مسجد نہیں بناتا, وہ کیوں مندر گرا کے مسجد بناتا ہے. اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی امن کے لیے آپ اس کو برداشت کر لیں, جب ایک چیز خلاف اسلام ہے, خلاف اسلام بھی آپ اس کو مان رہے ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ازالہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بڑی پرورس لاجک ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دس. نہیں, ازالہ کیا ہے؟ ازالہ یہی ہے کہ جو انہوں نے کیا وہی آپ کریں, یہی ازالہ ہے. اگر کل سر سن لیں پھر کیا ہو سر اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ مندر گرا کے مسجدیں بنائی گئیں, پھر آپ کے پاس جواز نہیں رہ جاتا کہ ان کو اسی طرح سے کنٹینیو رکھا جائے. اینی ہاؤ سر یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں سی ڈی اے نے, گورنمنٹ نے مندر کی ایک جگہ الاٹ کی اور اس پہ جناب اتنا ہنگامہ ہوا کہ جی اسلامی ملک میں کوئی نیا مندر نہیں بن سکتا. سر آپ انڈیا میں, یورپ میں جا کے مسجدیں بنائیں وہ ٹھیک ہے, اور پاکستان میں آپ کے جو شہری ہیں صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں ان کو مندر بنانے کی گورنمنٹ نے اجازت دی, سارے مولوی اکٹھے ہو گئے. ایک صاحب کینیڈا سے بھی آئے, وہ بھی لیکچر دے رہے تھے اسلامی ملک میں مندر نہیں بن سکتا. پرویز الہی نے بھی یہی بات کی. تو سر یہ کس طرح کی ٹالرنس ہے, کس طرح کی رواداری ہے, کس طرح کی ریلیجس فریڈم ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ انڈیا میں بھارتی سرکار نے آج تک کتنی مساجد ریاستی سطح پر بنائی ہے؟ چلے یہاں پر تو ہماری ریاست نے اعلان کر دیا اور ریاستی وسائل سے, ریاستی بجٹ سے مندر بنانے کا انیشیٹو بھی لے لیا. اب اس کو آپ رواداری نہیں سمجھتے, آپ اس کو مطلب بردباری نہیں سمجھتے, آپ اس کو محبت نہیں سمجھتے, آپ اس کو امن نہیں سمجھتے. تو ایک مثال دے دیجیے مجھے کہ بھارت نے ریاستی سطح پر انڈیا میں کتنی مساجد بنائی ہیں؟ قریشی صاحب, انڈیا از اے سیکولر کنٹری, ٹھیک ہے نا, وہ سرکاری خرچے پہ مندر بنائیں وہ بھی غلط ہے, مسجد بنائیں وہ بھی غلط ہے. پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامک کنٹری ہے. جب آپ کسی کمیونٹی کو, سن لیں نا پلیز سن لیں, جب آپ جگہ دیتے ہیں اس کی وہ پرائس بھی دیتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی اسٹیٹ کے خرچے پہ نہیں بنے گا, آپ خود بنا لو. آپ کا اعتراض یہ نہیں تھا, آپ کا اعتراض تھا کہ جی اسلامک اسٹیٹ میں بن ہی نہیں سکتا مندر. یہ فرق ہے. آپ اسٹیٹ کے ایکسپینڈیچر نہ لگائیں, اس پہ اسٹیٹ کے ریسورسز نہ لگائیں, یہ بات سینسیبل ہے. ان کو کہیں بھئی اپنے خرچے سے آپ بنا سکتے ہو تو بنا لو. سر اعتراض یہ آیا تھا کہ بن ہی نہیں سکتا اسلامک اسٹیٹ میں مندر, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سر, اگر یہ اعتراض ہے میں تو کرنے والوں سے یہ کہوں گا کہ اگر وہ پاکستان میں مندر نہیں بن سکتا تو اس سے پہلے جو پاکستان میں مندر ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ پاکستان میں تو اس سے پہلے بھی مندر بنے ہوئے ہیں, آلریڈی بنے ہوئے ہیں. وہاں پر اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی رسم و رواج کے مطابق جو اپنی پوجا پاٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, ان کو اجازت ہے. They are proud and they are happily doing whatever they want to do. تو ان لوگوں کو کوئی روکتا. دیکھیں انتہا پسندی جو ہے نا, انتہا پسندی اسلام میں نہیں ہے. اسلام ایک انتہا پسند دین نہیں ہے. اسلام کا مطلب ہے سلامتی, اسلام کا مطلب ہے امن و آتی. مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں. اگر آپ نے دوسروں کو پریچ کرنا ہے تو اس کا سب سے بیٹر وے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کریکٹر ایسا ہو کہ لوگ آپ کے کردار سے متاثر ہو کر آپ کے دین کی طرف آئیں, نہ کہ آپ کے ایگریشن کو دیکھ کر. اور اس ایگریشن کا سامنا صرف مائنورٹیز کو نہیں ہے پاکستان میں, صرف ہندوؤں کو نہیں ہے, صرف عیسائیوں کو نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ایسا نہیں ہے. تو بات تو یہی ہے کہ علماء کا بھی یہی فرض بنتا ہے اور کہ جو دینی اسکالرز ہیں ان کا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ لوگوں کی تربیت کریں, لوگوں کو اصل ایمان سکھائیں, لوگوں کو اصل اسلام سکھائیں, لوگوں کو پرامن بنائیں اور لوگوں کو ایسا مسلمان بنائیں جن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں. آپ نے سر یہ جو حدیث سنائی ہے نا, وہ حدیث یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, یہ نہیں ہے کہ دوسرے انسان محفوظ رہیں. اور سر دوسری بات جو ہے نا,
آپ نے تھوڑی دیر پہلے وہ ایک قرآنی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ دوسروں کے سر سن لیں سر، دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا نہ کہو یا غلط نہ کہو. تو سر اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ جھوٹے خداؤں کو جھوٹا نہ کہو تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا آیت میں یہی بات کی گئی ہے یا اس کی عبارت کچھ اور ہے، ورڈنگ کچھ اور ہے؟ اچھا، آپ اس کے شان نزول کی طرف اگر جائیں گے نا، آپ اس کے شان نزول کی طرف جائیں گے تو اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل ملے گی. اس کی ڈیٹیل کچھ یوں ہے کہ آپ مطلب کسی کو برا کہہ کے، کسی کے جھوٹے خدا کو برا کہہ کے اس کو تبلیغ نہ کریں. آپ اس کو اپنے کریکٹر سے، اپنے اچھے خدا کو، اپنے سچے خدا کو سچا خدا ثابت کر کے، اپنے کردار کو ثابت کر کے آپ ایسے ان کو پریچ کریں. یہ ہے اس کی ڈیٹیل. اور جہاں جی تک آپ نے یہ بات فرمائی ہے نا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان میں پھوس دیں، ایسا نہیں ہے. میں آپ سے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بھی مثال دکھا دیں کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی گردن کاٹ کے کسی کو مسلمان کیا ہو. آپ نے تو اپنے محبت اور پیار سے، اپنی کریکٹر سے، اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان کیا ہے. نفرت سے نہیں کیا، خدمت سے کیا ہے، دشمنی سے نہیں کیا، محبت سے کیا ہے. تو یہی دنیا کا جو ترقی ہے، دنیا کی جو بیٹرمنٹ ہے، وہ نفرت میں نہیں ہے، وہ دشمنی میں نہیں ہے، وہ امن میں ہے، وہ محبت میں ہے. تو یہی اچھا ہمیں ہمارا اسلام میں یہی تک دیتا ہے. کوئی بھی اچھا دین سر ایسا یہ نہیں ہے جو بتائیے آپ گا کو. کہ محمود غزنوی نے انڈیا پہ جو 17 حملے کیے، سومناتھ کو لوٹا، وہ غلط تھا صحیح تھا؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ محمود غزنوی ہیرو ہے ہمارا یا وہ ویلن ہے؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے تو ہمیں محمد بن قاسم کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے وہ تو اس سے پہلے کی بات ہے. تو یہاں پر تو ہمیں وہ بھی ہیرو چڑھایا گیا، لیکن حقائق تو زمینی حقائق بالکل اس سے ہٹتے ہیں. اس پہ بھی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ بھی یہاں پر کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے. اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ بھی کوئی ہیرو نہیں تھے. جو محمد بن قاسم تھے وہ بھی کوئی ہیرو نہیں تھے. انہیں بھی یہاں پر جو سادات تھے، جو وہاں سے حجاز سے یہاں پر ہجرت کر کے ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے یہاں تک آئے. تو یہ تو سارے زمینی حقائق ہیں، اب تو کھل کے سامنے بھی آ چکے ہیں. اور جہاں تک آپ محمود غزنوی کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو مسلم لیڈرز ہیں یا جنہوں نے یہاں پر آ کے سلطنتیں اپنی قائم کی، مغلوں نے یہاں پر کئی 100 سال تک یہاں پر حکومت کی، تو انہوں نے اپنے طریقے سے کیا جو بھی کیا انہوں نے. اب محمود غزنوی میرے سامنے کسی حدیث میں تو نہیں آیا. محمود غزنوی میرے حساب سے کسی قرآن میں تو نہیں آ گیا. وہ تو ایک آپ کی ہسٹری کا پارٹ ہے نا. لیکن دیکھیے، آپ نے، اگر میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے کسی کو مسلمان کرنا ہے، اگر آپ نے کسی کو اسلام کی طرف بلانا ہے، تو آپ نے اپنے کریکٹر سے بلانا ہے. دیکھیے، اس وقت جہاد واجب ہوتا ہے، جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے، جب لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، جب مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے اور نیگوشیشن سے اور بات حق سے بات نہیں بنتی، تو پھر یہ تلوار کا سولوشن آتا ہے. اس سے پہلے تو جھگڑے کا سولوشن بھی آتا ہے. جی اچھا، خواجہ آصف نے جو ڈیفنس منسٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ لٹیرا تھا. تو ان سے پھر کوشچن کیا گیا کہ پاکستان کے ایک میزائل کا نام غوری پھر کیوں ہے، دوسرے کا غزنوی کیوں ہے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. اور پھر سیالکوٹ کے ایک مولوی نے ان کو دھمکی دی ہے کہ تم اگر معافی نہیں مانگو گے تو میں تمہیں سیالکوٹ میں انٹر نہیں ہونے دوں گا. اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان میں رہ لوں؟ کیوں، کیا خطرہ ہے آپ کو؟ جو خواجہ آصف کو ہے. ہاں ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے میزائلوں کے نام رکھے ہیں، وہ اسی لیے رکھے ہیں کہ یہ نام ایسے تھے کہ انہوں نے یہاں پر آ کر جو ہندوستان پہ انہوں نے کہ اپنی حکومتیں قائم کی، اپنا اقتدار قائم کیا. تو یہ بیسیکلی گارنٹ کے طور پر ہمیں پڑھائے بھی گئے اور گارنٹ کے طور پر ان کو تعارف کروایا گیا. اور بہادری کی علامت تو ہے، وہ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، وہ انویڈرز ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن وہ مسلمان ہیں اور انہوں نے یہاں پر آ کر اپنی تلوار کے زور پر یہاں پر انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی. بہادری کا ایلیمنٹ تو ہے. اگر اس وقت جو ہندو سورما تھے، جو سکھ سورما تھے،
وہ ان کا مقابلہ کرتے, ان کو شکست فاش دیتے, تو آج ہمارا نام پھر ہمارے میزائلوں کا نام ان کے نام پہ نہ ہوتا ہے. تو آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ان انویڈرز کے نام پہ میزائلوں کے نام رکھنا جائز ہے, صحیح ہے؟ جی دیکھیں, وہ مسلمان ہیں اور بہادر, انہوں نے بہادری کی تعلیم قائم کی, تو پھر اگر نام رکھ لیے تو کیا ہو گیا؟ اسامہ بن لادن بھی تو مسلمان تھا, اس کے نام پہ بھی میزائل کا نام رکھنا چاہیے, وہ بھی بہت بہادر تھا. نہیں, انہوں نے کیا بہادری کر دی, وہ تو ایک ٹیرر گروپ کے سربراہ تھے, اور بات کو انہوں نے ڈیولپ کیا. یہ آپ کے سامنے, آپ ان کو اب کہیں گے وہ بہت بہادر تھے. اب یہاں پہ کوئی خود بھی حملہ کر دیتا بندہ, اب اپنے باڈی پہ بم باندھتا ہے اور یہاں پر آ کے 100 لوگوں کو مار دیتا ہے, تو آپ کہیں گے اس نے بہت بڑی بہادری کی. سر, بہادری کا فلسفہ کچھ اور ہے. سر, بزدل آدمی جو ہے وہ تو خود کچھ بمبار نہیں بنتا نا, جو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے وہی آگے جاتا ہے نا. اگر بہادری دوسرا ہی ایک پیمانہ ہے سر, اگر بہادری ہی پیمانہ ہے تو تیمور بھی بہت بہادر تھا, جو انسان کے جو سر ہیں ان کے مینار بنایا کرتا تھا, تو تیمور کے نام پہ بھی میزائل ہونا چاہیے, وہ بھی بہادر تھا, مسلمان تھا, سیف الاسلام کہلواتا تھا وہ اپنے آپ کو, میں اسلام کی تلوار ہوں. اور کہتے ہیں جی کہ اس نے 5% آف ہیومینٹی کو اس وقت قتل کیا تھا, مارا تھا جنگوں میں ادھر دیکھیں ادھر. سر, وہ خود کہلواتا تھا نا, تو جس کا جو چیز چاہتا ہے وہ کہلواتا رہے, وہ ہو تو نہیں جاتا نا. دیکھیں, ہم نے تو وہ مانا ہے جو ہمیں قرآن کہتا ہے, ہم نے تو وہ مانا ہے جو اللہ کا رسول ہمیں کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے وہ تو نہیں ماننا کہ کوئی کہہ دے کہ جی میں کل نہیں مانوں, تو میں آپ کو کل نہیں مان لوں گا, کیسے مان لوں؟ میں تو, میرے لیے ایک کسوٹی ہے جینے اور مرنے کی, وہ قرآن حکیم ہے. اسی طرح سے اگر آپ بہادری کی بات کرتے ہو, منگولوں سے بہادر کون ہوگا جنہوں نے 75% دنیا پہ قبضہ کر دیا تھا؟ وہ انہوں نے سروں کے مینار تو منگولوں نے بھی بنائے تھے, چنگیز خان نے بھی بنائے تھے. تو آپ کہیں گے کہ آپ اپنے میزائل کا نام چنگیز خان کے نام پہ رکھ لیں, تو یہ نہیں ہے سر, ایسا نہیں ہے. بہادری کا فلسفہ کچھ اور ہے, بزدلی کا فلسفہ کچھ اور ہے. میرے نزدیک بہادری تو یہ ہے کہ آپ میں برداشت کتنی ہے. میرے نزدیک تو بزدلی یہ ہے کہ آپ لوگوں پہ ظلم کیوں کرتے ہیں. آپ جتنا ظلم کرتے ہیں میرے نزدیک آپ اتنے بزدل ہیں. آپ نے جتنے بردباری ہیں میرے نزدیک آپ اتنے بہادر ہیں. تو سر, یہ جو انویڈرز تھے یہ پھر جو ظلم کرتے تھے, یہ بزدل ہوئے یا بہادر ہوئے؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ نہیں, منگولوں نے سر سن لیں پلیز, کہ منگولوں نے 75% زمین پہ جو ہے حکومت کی. تو سر اس میں آسٹریلیا تو شامل نہیں تھا, نہ افریقہ تھا, نہ یورپ تھا, نہ نارتھ امریکہ, نہ ساؤتھ امریکہ, تو 75% کیسے ہو گیا؟ چلے میں نے اگر 75% کہہ دیا تو آپ اس کو 60% کر لیجئے, اس میں کون سی بات ہے. لیکن یہ تو ماننے کا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ زمین پر سب سے زیادہ حکومت انہوں نے کی ہے. تو یہ جو مسلمان انویڈرز تھے جو ظلم کرتے تھے پنجاب میں آ کے یا آگے جا کے, تو یہ کیا بہادر تھے یا بزدل تھے؟ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس کا پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ یہاں پر آئے کیوں تھے, ان کو یہاں پر بلایا کس نے تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جب ہندو لوگ مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے, جب سکھ مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے, تو انہی کے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے ان مسلمان حکمرانوں کو بلایا تھا, اور وہ ظلم کے خلاف یہاں پر لڑے آ کے. اب ان کو آپ ظالم کیسے کہہ لیں گے؟ آپ ان کو ظالم کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہاں پر مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے, یہاں پر مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, ان کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا, ان پہ مظالم ڈھا رہے تھے. آپ ان کو کیا کہیں گے؟ وہ ظلم نہیں ہو رہا تھا سر سر؟ قریشی صاحب, کون سے ہندوؤں نے مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے؟ ان کے نام ذرا لیجئے گا, ہندوؤں کے اور سکھوں کے. آپ دیکھیں جی, تاریخ بھری پڑی ہے, بکس بھری پڑی ہوئی ہے. آپ کے جتنے بھی یہاں پر ہندو لوگ تھے, کبھی بھی یہاں پر فساد ہوتے ہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے میرے سے بات کی تھی کہ جین مندر میں فساد ہوا, تو یہاں پر لوگوں نے آ کر اس کو توڑ پھوڑ کی, مندر کی, یا اس پہ اٹیک کیا. چلے آپ مجھے اپنی گنتی پہ 10 فسادیوں کے نام بتا دیجئے. سر میں آپ سے ڈفرنٹ کوشچن کیا تھا, ان ہندوؤں اور سکھوں وہی سوال ہے. بادشاہوں, ان ہندوؤں اور سکھوں کے ان بادشاہوں کے نام بتا دیجئے جنہوں نے مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ میزریبل بنا دی تھی, ان پہ ظلم کرتے تھے اور ان کا قتل کرتے تھے, ان کو زیادتیوں کا نشانہ بناتے تھے. کچھ نام 2-3 لے دیجئے, 4 نام لے دیجئے. دیکھیں جی, میں نے تو صرف 10 نام تھے جو فسادی تھے. یہاں پر اتنے فسادات ہوئے بابری مسجد کے دوران,
यहाँ पर बहुत से टेम्पलों को मतलब कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो सर हम मौजूद से हट रहे हैं, मेरा क्वेश्चन डिफरेंट सर था। मैं मौजूद से नहीं आता, आपने सर नहीं, फसादात सर गुजारिश सुन लेना। मेरी सुनने पर सर, फसादियों के नाम तरीके नहीं आते, फसादियों को तरीके याद नहीं रखते। ये बात है, ये फसादात जो थे वो आम पब्लिक की सतह पर होते थे, और पब्लिक की सतह पर आप किन किन के नाम लेंगे? सर महमूद गजनवी को किसने बुलाया था कि आए आप हमला करें और यहाँ मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, और कौन सा बादशाह जुल्म कर रहा था? उसकी तफसील किसी किताब में है? उस किताब का नाम बता दीजिए। देखें जी, वहां पर जो ये मैंने आपको पहले बताया है कि ये रियासती सतह पे नहीं हो रहा था। रियासती सतह पर तो हिंदुस्तान का अगर आप जोग्राफिया देखते हैं तो छोटी छोटी रियासतें बनी हुई थी, मुख्तलिफ स्टेट्स बनी हुई थी, और हर राज्य की अपनी स्टेट होती थी। लेकिन जो फसादात होते हैं ना सर, फसादात की कोई रियासत डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती। कोई रियासत ये नहीं चाहती कि उसकी रियासत में फसाद हो, ये रियासत की अपनी नाकामी होती है अगर फसाद हो। फसाद पब्लिकली होते हैं, तो पब्लिकली फसादिये जो होते हैं, जो शरपसंद होते हैं, उनको तो तारीख याद नहीं रखती है सर। आप चलें। देखें करबला में इतना बड़ा जुल्म हुआ, करबला में इतना बड़ा जुल्म हुआ, आप देखें कि आपको जो फौज 72 लोग थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ थे, और जो यजीद की फौज में थे वो तकरीबन 9 लाख की फौज थी। तो अब देखिए उन 9 लाख लोगों के नाम तो याद नहीं, लेकिन थे तो वो फसादी। चलें, अच्छा सर ये बताइएगा, अच्छा आपने ये कहा सर कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, तो इमरान खान साहब ने बतौर कॉमर्स मिनिस्टर ट्रेड की इजाज़त दी, और फिर बतौर प्राइम मिनिस्टर जो है उसी इजाज़त को कैंसिल कर दिया। तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, फिर इंडिया के हाई कमिश्नर को, एम्बेसडर को उन्होंने यहाँ से एक्सपेल कर दिया। तो अब क्या पाकिस्तान पे जिम्मेदारी नहीं आती कि वो इन इन स्टेप्स को जो है रिवर्स करे? देखें सर, इमरान खान की बात करते हैं तो उसी के दौर में हमारे सामने एक अभिनंदन वाला वाकया पेश आया। आप एक तरफ तजारत की बात करें और दूसरी तरफ आप अपने हवाई जहाज लेकर आए और हमारे इलाकों में ऐसे बमबारी करते हैं, तो फिर ट्रेड कैसे होगी? तो इसमें पाकिस्तान ने तो इंडिया पे हमला नहीं किया, पाकिस्तान ने तो वहां पे कोई इंटरवेंशन नहीं की, ये तो भारतीय फोर्स ना जिसने आके यहाँ पर बमबारी की। अल्टीमेटली हमें अपने दफा के लिए उनको जवाब देना पड़ा, और उसके जवाब में अभिनंदन जैसा इंडिया का जो पायलट था वो हमने पकड़ा, जिंदा पकड़ा, और उसको सबूतों के साथ हमने प्रेजेंट किया, सारी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। और उसके बाद भी हमने उसके ऊपर कोई कार्रवाइयां नहीं की, बल्कि हमने उसको बड़ी खूबसूरत कॉफी पिलाई और उसके साथ बड़ा मुसलमानों वाला सलूक किया, बड़े अच्छे तरीके से उसको रखा। और इसकी वो मिसाल अभिनंदन खुद भी देंगे, आप अभी भी उनसे पूछ लेंगे तो आपको वो यही कहेंगे कि रियासत ने यहाँ पर उनके साथ कुछ जुल्म नहीं किया, बल्कि उसको एक इज्जत दी, अपने मेहमान की तरह रखा, और उसको इंडिया के हवाले भी कर दिया। खुदा ना खास्ता हमारे तो जो माहीगीर बेचारे अगर समुद्री हदूद की वायलेशन कर लेते हैं, यहाँ पर कश्मीर से बंदा गलती से क्रॉस कर लेता है, उसके बाद वो बंदा ही नहीं मिलता, उसकी बॉडी मिलती है, और कई कई साल वो भारतीय हुकूमत खानों में रहते हैं। आप यकीन कीजिए कि मैंने ईदी के जेरे तमाम ये सैलाब जो 2024 में आया, उसमें भारतीय शहरी बहकर आए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर देखा, उनकी मैंने कवरेज की है, मेरे पास उनके इंटरव्यू मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। They are much satisfied. They are relying on our hospitality and they are admiring our hospitality. और लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास पाकिस्तानी शहरी है, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया। अब यकीन कीजिए इतने दहशत ज़्यादा थे कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। मुझे जो साइकोलॉजिस्ट साहब उधर मौजूद थे वो कह रहे थे ये बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने उनसे बात की थी। वो इंटरव्यू भी मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। तो बात सर फिर वही है कि उलझने की बजाय, एक दूसरे पर माजी की गलतियों दोहराने की बजाय, ये कोई सोल्यूशन नहीं है सर। अगर सोल्यूशन है तो आइंदा के लिए आपको बुर्दबारी के साथ, मोहब्बत के साथ और अच्छे जो सफारती रिलेशन है उनके साथ आगे आना पड़ेगा। इसी में इन दोनों खिते के लोगों की तरक्की का राज मुजम्मिल है। इसी से दोनों के खिते जो है वो पनप सकेंगे। दोनों खितों के जो आवाम है दोनों ममालिक के, उनमें प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, उनमें मोहब्बत भी आएगी, उनमें मजहबी रवादारी भी आएगी, उनमें सफारती रवादारी भी आएगी। सोल्यूशन की तरफ मैं दोनों रियासतों को यही मशवरा दूंगा और उनको यही सजेस्ट करूंगा
نہ صرف انڈین گورنمنٹ کے لیے بلکہ پاکستانی گورنمنٹ کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ ہمیں دونوں ممالک کو آپس میں اچھے سفارتی ریلیشن ڈیولپ کرنے چاہیے، نہ صرف انڈیا کے ساتھ کرنے چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سارک ممالک ہیں، جتنے جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں، ان سب کا آپس میں بڑا اچھا ریلیشن ہونا چاہیے اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. وہ ہنسی خوشی دوسرے لیو اینڈ لیٹ لیو ادرس، خود بھی جیئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں، ان کے انداز کے ساتھ جینے دیں اور معیشت کو ترقی دیں، لوگوں کی پراسپیرٹی کی طرف دیکھیں. ہم دیکھیں انسان کا یہ المیہ ہے کہ انسان نے ایٹم بم بنا لیے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کی تباہی کے لیے بنا لیے ہیں. جی ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کسی نے چلا، جی یہ چلنے نہیں ہے سر. جی لیکن اصل ضرورت تو ہمیں محبت کی ہے، اصل ضرورت تو ہمیں جی ٹریڈ کی ہے، اصل ضرورت تو ہمیں مذہبی رواداری کی ہے. اچھا قریشی صاحب، یہ جو آپ نے کہا نا طیارے انڈیا نے بھیجے، وہ کسی انڈین سے آپ پوچھیں گے تو اس کے پاس اپنی جسٹیفیکیشن ہوگی کہ پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا، ایک پاکستان بیسڈ آرگنائزیشن نے اس کی رسپانسبلٹی قبول کی. اور سر ممبئی اٹیک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور وہ تو بی جے پی کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہوا تھا نا، تو اس کی ذمہ داری کس پہ تھی؟ کیا زید حامد صاحب صحیح کہتے ہیں کہ وہ جو اجمل قصاب تھا وہ تو امر سنگھ تھا، وہ ایک ہندو تھا، بی جے پی کا ٹیررسٹ تھا؟ آپ اگری کرتے ہیں زید حامد سے؟ دیکھیں جی، زید حامد صاحب اچھے نقاد ہیں اور ماشاءاللہ تجربے کار اینکر ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں. ان کی جو داخلی اور خارجی امور ہیں ان پہ بڑی اچھی گرپ ہے ان کی. انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں ٹھیک کہا ہوگا. اب اس میں میری انویسٹیگیشن نہیں ہے، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہوگا، ٹھیک کہا ہوگا. لیکن جو میری انویسٹیگیشن ہے وہ اس پہ ضرور ہے کہ جو بلوچستان ہے وہاں پر را کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ موجود ہے. وہاں پر ان کو جو انڈین ایجنسیز ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہاں پر بلوچستان میں انتہائی عدم استحکام دکھائی دیتا ہے. تو اپنی سب دیکھیں آپ میرے ساتھ کوشچن آئیے، ان کا سولوشن کوئی نہیں، ان کا الٹیمیٹ رزلٹ کوئی نہیں ہے. میں آپ کے انڈیا کے بارے میں بات کروں گا، آپ پاکستان کے بارے میں بات کریں گے. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں آپس کی جو رنجشیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، جو غلطیاں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے اور آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا ڈیولپ ہو رہی ہے، ایسے ایسے ممالک ہیں یورپ میں آپ چلے جائیں، لوگوں کے بارڈر ہی نہیں ہے مگر لوگ قومیں اپنی ترقی کر رہی ہیں. آپ آئس لینڈ کو دیکھ لیجیے، اس کی ووٹ ہی نہیں ہے لیکن ان کی آپ دیکھیں اکانومی کہاں پہ ہے، ان کے عوام کا معیار زندگی کہاں پہ ہے. اس طرف ہم کیوں نہیں جاتے سر؟ ہم تباہی کی جی طرف کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی قریشی صاحب، بات یہ ہے نا کہ ہمیں اپنے ماضی کا بھی جائزہ لینا ہوگا اور بے لاگ اور منصفانہ طریقے سے، فیئر مائنڈڈ طریقے سے جائزہ لینا ہوگا، تاکہ ہم جو ہے پروپیگنڈا کی بنیاد پہ بات نہ کریں، فیکٹس کی بنیاد پہ بات کریں. سر ہمارے ایک بہت ہی رسپیکٹڈ ملٹری آفیسر تھے ایئر مارشل افضل خان. انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا، یوٹیوب پہ ان کے انٹرویوز موجود ہیں، اخباروں میں موجود ہیں، کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان کا آغاز جو ہے ان کا سٹارٹ پاکستان کی طرف سے ہوا. تو اس سے بڑی انڈائٹمنٹ کیا ہوگی پاکستان کی، اور وہ بھی پاکستان کے ایک ایسے سینئر ملٹری آفیسر سے آ رہی ہے جو ایئر فورس کا چیف رہا. کیا آپ ان کو جھٹلا سکتے ہیں؟ اور اگر انہوں نے پاکستان کو بدنام کیا بے بنیاد بات کہہ کے، بیس لیس بات کہہ کے، پھر تو ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا. اس کے بجائے آپ نے اپنی جو ہے ایئر فورس کی اکیڈمی، اس کا نام ان کے نام پہ رکھ دیا. نہیں شیخ صاحب، میں ایئر مارشل افضل خان صاحب کسی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا. وہ اتنے ذمہ دار شخص تھے اور اتنے ایکسپیرینس شخص تھے، انہوں نے جو کہا ہوگا ٹھیک ہوگا، یہ ان کی اسیسمنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک کہا ہوگا، ہسٹری ہے تو انہوں نے ہسٹری کے مطابق کہا ہوگا. جنگیں ہیں تو ان کی جنگوں پہ زیادہ گرفت تھی. میں تو جنگیں لڑنے والا نہیں ہوں، میں تو جو جنگ لڑتا ہوں وہ قلم سے لڑتا ہوں اور قلم کے ساتھ جہاد کرتا ہوں، اور یہی میرا پیشن بھی ہے اور یہی میری جاب بھی ہے. اب میں بارود لے کے تو میدان جنگ میں نہیں اترا. تو جو اصغر صاحب نے کہا ہے وہ انہوں نے ٹھیک کہا ہوگا، اس میں دو رائے کیا ہو سکتی ہے؟ چلیں جناب، قریشی صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑے شارٹ نوٹس پہ مجھے ٹائم دیا اینڈ وی ہیڈ اے گڈ ڈسکشن. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.